माली मुहतरम सामईन और हाज़रीन, नमाज के मसाइल के हवाले से हमारी गुफ्तगू का तसलसल जारी है। हमारी गुफ्तगू में तसलसल है और उसमें हमने गुज़िश्ता नशिस्त में ये बयान किया था कि दिन और रात में अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, लेकिन क़दा के एतबार से 6 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। 5 नमाज़ों से मुराद फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा है और छठी नमाज से मुराद वितर की नमाज है। वितर की नमाज वितर वाजिब हैं और वाजिब जो होते हैं वो अमलन फ़र्ज़ होते हैं, हुक्मन वाजिब कहलाते हैं। चूँकि अहादीस सहीहा के अंदर 5 नमाज़ें पढ़ने का जिक्र किया गया है, इसलिए 5 नमाज़ों को फ़र्ज़ कहा जाता है। और वितरों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर रह जाएं तो क्या हुक्म है, तो उन्होंने फरमाया कि जब याद आ जाए क़दा करे। तो क़दा सिर्फ फ़र्ज़ों की होती है और फ़र्ज़ हुज़ूर ने 5 बताए हैं और वितरों के लिए कहा कि ये क़दा करे, तो इसलिए इसको वाजिब कहा गया है। क़दा करनी हो तो 6 नमाज़ें शुमार होती हैं, इनका फ़िदिया देना हो तो 6 नमाज़ें शुमार होती हैं, वरना दिन और रात में फ़र्ज़ नमाज़ें 5 हैं। वितर आधी रात के बाद की नमाज है। अगरचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी करीम ने हमें इशा के साथ इसके पढ़ने की इजाज़त दी है, लेकिन असल वक्त इसका आधी रात के बाद है। बहरहाल ये नमाजों के मामला आज चलते रहेंगे, इंशाअल्लाह आगे तफसील बयान करेंगे। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने ये बयान किया था कि नमाज में कुछ अमाल फ़र्ज़ हैं और कुछ वाजिब हैं। इन दोनों के रह जाने से नमाज नहीं होती, लेकिन अगर फ़र्ज़ रह जाए, नमाज मुकम्मल कर ले, तो नमाज मुतलक़न होगी ही नहीं, सारी नमाज नए सिरे से पढ़ना पड़ेगी। वाजिब रह जाए और नमाज के अंदर याद आ जाए तो उनको सजदा साहब से उसकी तकमील हो जाती है। फ़र्ज़ों और वाजिब की तफसील का मालूम होना नहायत ज़रूरी है। नमाज के हमने 12 फ़राइज़ बयान किए थे, 6 नमाज के अंदर और 6 नमाज के बाद, नमाज से बाहर। और उसकी तफसील ये बयान की थी कि जगह का पाक होना, जिस्म का पाक होना, क़िबला रूह होना, वक्त नमाज होना, और ये बाहर के नमाज के बैरूनी फ़राइज़ हैं। नमाज के अंदर तकबीर तहरीमा है, अल्लाह अकबर कह के जो बहुत सारे कामों को हराम कर दे रही है, ये तकबीर कहना फ़र्ज़ है। इसी तरह क़याम फ़र्ज़ है, क़याम के अंदर तिलावत कुरान मजीद करना ये फ़र्ज़ है, रकू करना फ़र्ज़ है, दोनों सजदे करना फ़र्ज़ है, दोनों और इसी तरह आखिरी अत्तहियात भी फ़र्ज़ है, और इरादे के साथ सलाम फेर कर नमाज से बाहर आना भी फ़र्ज़ है। ये 12 फ़राइज़ बनते हैं। फ़र्ज़ों में से अगर कोई रह जाए, यानी कोई रकू करना भूल जाए या कोई सजदा करना भूल जाए या क़याम करना भूल जाए या क़याम उसका रह जाए, तो उसकी नमाज होगी ही नहीं। हाँ, अगर नमाज के अंदर उसे याद आ जाए तो वो उसको अदा कर ले फ़र्ज़ को, और उसकी जगह सजदा साहब कर ले। अब मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ को देर करने से, फ़र्ज़ को देर से उसके वक्त से अदा करने में देर हो जाए तो उससे अदा करे और सजदा साहब कर ले तो नमाज हो जाएगी। यानी ताख़ीर फ़र्ज़ से सजदा साहब आता है। तिलावत कुरान मजीद करना, सूरह फातिहा का पढ़ना, सूरह फातिहा का एक वक्त में एक दफ़ा पढ़ना और सूरह फातिहा का मुकम्मल पढ़ना एक दफ़ा, और आधी से ज़्यादा हो जाए, दोबारा तकरार करे तो ये दोबारा तकरार हो जाएगी, तो 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने से सजदा साहब वाजिब आ जाएगा, तक के वाजिब आ गया। इमाम साहब ने ऊंची आवाज़ की क़िरात में आहिस्ता आवाज़ से क़िरात की या आहिस्ता आवाज़ की क़िरात में उसने ऊंची आवाज़ से क़िरात की, तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा कि सूरह फातिहा को उसके हस्ब हाल पढ़ना लाजिम है। रकू का इस हद तक करना कि हाथ इंसान के घुटनों तक चले जाए, ये फ़र्ज़ है। और सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना ये वाजिब 1 मरतबा और 3 मरतबा कहना ये सुन्नत है। बहरहाल ये फ़राइज़ और वाजिबात की तफसील हमने पहले बयान कर दी थी। आज हम इस हवाले से बयान करेंगे कि जो सुन्नतें हैं और मुस्तहब्बात हैं और नमाज के पढ़ने का तरीक़ा है, वो आज हम कोशिश करेंगे कि बयान करें। सना जो है ये हमने बयान किया था कि सुन्नत और मुस्तहब है, सुन्नत मुस्तहब्बा है। सना के अल्फाज जो मारूफ हैं वो तो हम ही पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। लेकिन सना के अल्फाज इसके अलावा भी हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। लेकिन चूंकि वो अवाम के लिए मुश्किल हैं, तो इसलिए अवाम को एक जगह पर जमा करने के नीयत से सना के अल्फाज यही बयान किए गए हैं, और ये अबू दाऊद शरीफ के अल्फाज हैं। तअव्वुज़ और बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है, यानी सना से पहले तो कुछ नहीं पढ़ना,
اچھا ثنا اگر رہ جائے، چونکہ یہ ایک سنت ہے اور نماز کے اندر ترک سنت سے اگرچہ جان بوجھ کر بھی ہو تو بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. جان بوجھ کر ترک کرنا پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر گاڑی چھوٹ رہی ہو، بندے کو سفر کرنے کی جلدی ہو یا قضا نمازیں زیادہ ادا کرنی ہو تو پھر وہ ثنا کو چھوڑ سکتا ہے، اور بھولے سے رہ جائے تو کوئی گناہ اس کو ہے ہی نہیں. یہی حال تعوذ اور تسمیہ کا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، پڑھ لینا بہتر ہے. اور خدا نخواستہ جان کے چھوڑ سورہ فاتحہ کے ساتھ تو پڑھنا لازم ہے، لیکن باقی صورتوں کے شروع میں پڑھنا مستحب ہے. اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ پڑھے گا تو یہ سنت ہے. یعنی نئی سورت شروع کرنی، قرات میں جب سورہ فاتحہ کے بعد اس نے سورت شروع کرنی ہے، جیسے عام طور پر لوگ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، سورہ فیل پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک، تو جو سورت شروع سے پڑھنے والا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورت شروع کرے. اگر بسم اللہ نہ پڑھی تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی. یوں ہی ایک مرتبہ اگر اس نے سبحان ربی العظیم کہہ دیا تو اس کا فرض پورا ہو گیا، لیکن 3 مرتبہ کہنا سنت ہے، اور یہ سنت کا کم سے کم درجہ ہے. طاق عدد اللہ کو پسند ہے، 3 5 7 9 11 جتنا بھی کہہ سکے، لیکن 3 دفعہ کم سے کم کہنا چاہیے. کہہ دیا ایک مرتبہ تو بھی اس کی نماز بالاتفاق ہو جائے گی. پھر اس کے بعد نماز کے ارکان کا اعتدال کے ساتھ ادا کرنا، یعنی اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان. ہر رکن کو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے، اور یہ واجبات نماز میں ہے. یعنی اگر کسی نے جلدی میں پورا قیام نہ کیا، رکوع کے بعد کھڑا ہونے میں لوگ سستی کرتے ہیں، پورا سیدھا کھڑا نہ ہوا، سجدے میں چلا گیا، سجدے سے اٹھ کر قوما میں جب وہ بیٹھا تو پورا نہ بیٹھا اور اگلے سجدے میں چلا گیا، تو یہ تعدیل ارکان نہ ہوا. ارکان کو صحیح طریقے پر اس نے ادا نہیں کیا. تعدیل ارکان کرنا یہ واجب ہے. اگر کسی نے تعدیل ارکان نہ کیا اور سجدہ سہو بھی نہ کیا تو اس کو نماز لوٹانا ہوگی. جس بات پر سجدہ سہو آتا ہو، اگر کسی نے سجدہ سہو اس پر نہ کیا ہو تو اسے نماز دوبارہ نئے سرے سے لوٹانا پڑتی ہے، دوبارہ پڑھنا پڑتی ہے. تو تعدیل ارکان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قاعدہ کلیہ یہ بیان فرمایا ہے کہ نماز کے ہر رکن کو اس کے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرے، اس طرح کہ جسم کا ہر جوڑ جو ہے وہ اپنی ہڈی جو ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. یعنی رکوع میں گیا تو انسان کے جسم کے رکوع میں جانے میں جو ہڈیاں جہاں جہاں جانی ہیں ان کو وہاں ٹھہر جائے، رک جائے، اور اس کے بعد رکوع سے سر اٹھائے. یوں ہی جب وہ قوما کرے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا قوما کہلاتا ہے، تو اس میں جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، رک جائے. رکنے کے بعد، اور اس کے لیے شریعت نے الفاظ مقرر فرمائے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد. یہ تینوں الفاظ ان میں سے کوئی بھی کہہ دے تو اس کی جسم کی ہر ہڈی اتنی دیر میں اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے. اور اگر اس سے کم کیا تو اس سے پھر اس کے جسم کی ہڈی اپنی جگہ پر نہیں پہنچے گی تو یہ تعدیل ارکان نہیں ہوگا. یوں ہی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں. جلسے کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ بندہ سجدے سے سر اٹھائے اور پورا اطمینان کے ساتھ اس کے جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، پھر وہ اگلے سجدے میں جائے. یہ تعدیل ارکان کہلاتا ہے. ایسا نہ ہوگا تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانا چاہیے یا سجدہ سہو کرنا چاہیے. یوں ہی رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے سنت طریقہ یہی ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے پیروں کے بعد پہلے گھٹنوں کی ہڈی لگے، پھر ہاتھوں کی ہڈی لگے، پھر پیشانی کی ہڈی لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی 2 پیروں کی، 2 گھٹنوں کی، 2 ہاتھوں کی اور 1 پیشانی کی. چونکہ ناک کی ہڈی آپ نے اب باڈیز کو دیکھی ہیں تو ناک کی ہڈی پیشانی سے متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، ان کے درمیان فصل اور جدائی نہیں ہے. تو اس لیے بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ 7 اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی ناک کا لگنا بھی ضروری ہے اور ناک کی ہڈی کا لگنا ضروری ہے. یہ ناک کا یہ حصہ بانسا جو ہوتا ہے بالکل نرم ہوتا ہے، یہ مراد نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی طرح دبا کر کہ ناک کی ہڈی زمین پر لگ جائے. تو یہ اس طریقے سے سجدہ ادا ہوتا ہے. اس میں کسی طریقے میں کمی ہوگی تو تعدیل ارکان نہیں ہوگا. یوں ہی التحیات، جو پہلا التحیات ہے یہ واجب ہے. التحیات پہلا جو 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، چاہے مغرب کی ہو یا ظہر یا عصر کی یا عشاء کی، 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے یہ التحیات میں بیٹھنا واجب ہے. اگر کوئی اس میں بیٹھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو اس کو واپس التحیات میں نہ بیٹھنا چاہیے، آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اگر کوئی آ گیا، یعنی کسی کو کوئی کھڑا ہوا اسے یاد آ گیا
کہ وہ اسے بیٹھنا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا اور وہ پھر بیٹھ گیا تو یہ مکروہ ہے۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قیام فرض تھا اور وہ اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا کی طرف، کم درجے والی چیز کی طرف لوٹا ہے۔ التحیات واجب ہے، یہ کم درجہ ہے، اور قیام فرض ہے، تو فرض کو چھوڑ کر کم درجے کی چیز پر آیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر فوراً یاد آ جائے، یوں ہی اٹھ رہا تھا، اٹھتے ہوئے اسے یاد آ گیا، بیٹھنے کے قریب تھا تو وہیں بیٹھ جائے، ایسی حالت میں سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پورا کھڑا ہو گیا، نماز مکمل کر لی، تو اسے سجدہ سہو ضرور کرنا ہوگا۔ نماز ہو جانے کے باوجود اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا اگر وہ کھڑا ہو کر بیٹھا۔ بیٹھنا نہیں چاہیے، وہ کھڑا رہا تو کھڑا رہ جائے۔ یوں ہی ہم نے بیان کر دیا تھا کہ وطروں میں دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجبات نماز میں ہے۔ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے، اکیلا ہو یا امام کے ساتھ، اور دعائے قنوت کا پڑھنا بھول جائے انسان، تو سجدہ سہو کر لے، یعنی یہ نہیں ہے کہ رکوع میں چلا جائے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس پر بھی کہا ہے کہ رکوع میں چلا جائے تو رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد، جیسا کہ شوافی کا طریقہ ہے، وہ کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھ لے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ پھر وہ دعائے قنوت کو چھوڑ دے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ تو یہ نماز اسی طریقے سے آخری التحیات میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ لازم ہے۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھنا لازم ہے۔ اگر عبدہ و رسولہ کے بعد اس نے درود شریف نہ پڑھا، یا سفر میں جا رہا ہے، گاڑی کی چھوٹنے کا ڈر ہے اور وہ درود شریف چھوڑ دے اور دعا نہ کرے، رب اجعلنی نہ پڑھے، تو نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی کہ درود شریف اور آخری دعا جو ہے یہ سنت اور مستحب ہے، دعا مستحب ہے اور درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ یوں ہی قضا نمازیں ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر علماء نے کہا وہ ہم قضا نمازوں کے طریقے میں بیان کریں گے۔ تو بہرحال عبدہ و رسولہ پڑھنے سے پہلے اگر وہ نماز توڑ دے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی جب عبدہ و رسولہ پڑھ لینے کے بعد وہ نماز سے باہر آنا چاہتا ہے تو بالارادہ کوئی عمل ایسا کرے جو نماز سے باہر کر دے، اور اس کے لیے شریعت نے الفاظ مقرر کیے ہیں کہ دائیں طرف دے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے، تو یہ اس کی نماز سے باہر آنے کا عمل مکمل ہو گیا۔ دائیں طرف جو سلام پھیرنا ہے یہ فرض ہے، اور بائیں طرف والا پھیرنا سنت ہے۔ یعنی کسی نے دائیں طرف پھیرا، سلام پھیرا، اور خدا نخواستہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا اس کی ہنسی نکل گئی، قہقہہ نکل گیا، اونچی آواز سے اس کی ہنسی نکل گئی، تو اس کا وضو بھی جاتا رہا، نماز بھی جاتی رہی۔ لیکن اگر دائیں طرف پھیر چکا تھا اور بائیں طرف پھیرنے سے پہلے اسے ہنسی آ گئی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، نہ اس کا وضو ٹوٹے گا نہ اس کی نماز ٹوٹے گی۔ نماز کے اندر اونچی آواز سے ہنس پڑنے سے نہ صرف یہ کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے بلکہ وضو بھی انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف سے یہی ثابت ہے کہ نماز کے اندر اونچی آواز سے ہنسنے سے نماز اور وضو دونوں جاتے رہتے ہیں۔ مختصر احوال یہی ہم نے بیان کیے ہیں۔ اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے پڑھنے کا مسنون طریقہ، مسنون طریقے کے ضمن میں یاد رکھ لیجئے، ہمارے زمانے میں بہت فتنے ہیں، اور عوام جو ہیں عوام کل انعام ہیں، جانوروں کے مانند ہیں، اپنے علماء پر اعتماد نہ کرنا۔ اور آج وہ میڈیا کو دیکھ کر، ایک انجینئر مرزا نام کا فسادی بنا ہوا ہے، کوئی اور فساد نکلے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی، وہ کہتا ہے سنت کے طریقے پر یہ نماز، سنت کے طریقے پر نماز۔ سب سے صحیح سنت کے طریقے پر نماز وہی ہے جو احناف یعنی ہم لوگ ادا کرتے ہیں۔ وہ طریقے وہ حدیث میں موجود ہیں، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ طریقے منسوخ ہو گئے۔ وہ طریقے جو اہل حدیث حضرات، غیر مقلد حضرات، بار بار رفع یدین کرنے والے حضرات، وہ ہیں حدیث سے ثابت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اصل میں نماز کے اندر جب نماز فرض ہوئی تھی، نماز میں سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا، بچہ آ جائے اسے اٹھا لینا، بات کر لینا جائز تھا، نماز کے اندر تھوک دینا بھی جائز تھا، یہ بہت ساری چیزیں جائز تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ بتدریج ایک چیز کو منع کرتے گئے۔ رفع یدین کے لیے مختصر بات یہ جان لیجئے، رفع الیدین کا مطلب کیا ہے؟ رفع الیدین کا مطلب ہے ہاتھوں کا اٹھانا۔ ہاتھوں کا اٹھانا ایک استعارہ ہے، ہاتھوں کا اٹھانا ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے اس بات کی کہ اے اللہ، میں نے دنیا کے سارے معمولات سے ہاتھ کو اٹھا لیا، سارے دنیا کے کاموں سے میں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ اب ہاتھ اٹھ گئے، اب وہ نماز کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ نماز کے اندر داخل ہو گیا، اس کے بعد اس کو ہاتھ اٹھانے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ اس وقت حکم تھا جب نماز کے قیام کے بعد، قیام کے دوران باتیں بھی کر لیتے تھے، باتوں کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے کہ اللہ، میں نے اب پھر اس کام کو چھوڑ دیا، پھر میں تیرے بارگاہ میں رکوع میں آ گیا۔ تو ایک ایک رکن کے بعد رفع یدین کیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ حکم مکمل ہو گیا کہ بس ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھاؤ، نماز کے اندر داخل ہونے کے بعد کلام بھی منسوخ ہو گیا
गुफ्तगू भी मना हो गई, सलाम का जवाब, छींक का जवाब, ये सारे मना हो गए, नमाज के अंदर थूकना मना हो गया। तो फिर ये सारे रफ़ा यदैन भी ख़त्म हो गए। फिर आखिर रफ़ा यदैन यही है कि ऐ अल्लाह मैंने दुनिया के मामलात से हाथ उठा लिए, अब मैं नमाज में दाखिल हो गया। रफ़ुल यदैन में नमाज के अंदर आगाज़ में तो हम भी रफ़ा यदैन करते हैं, यानी हाथ उठाना, और उसमें कानों की लौ तक अंगूठों का पहुंचना, ये हमारे नज़दीक सुन्नत है। अगरचे सुन्नत सीने तक उठना भी है और कानों की लौ तक और कानों से ऊपर तक का भी, सर तक का भी है। इसलिए हमारे इमाम ने इन सब चीज़ों को जमा कर दिया कि जब हम कान की लौ तक हाथों को ले जाएंगे तो सर तक भी हमारी उंगलियां पहुंच जाएंगी। ये देख लीजिए आप, सर तक हमारे उंगलियां पहुंच गई और कंधे तक भी, हमारे हाथ का ये हिस्सा कंधे तक भी। तो ये अमल तमाम हदीसों का जामे है। कान की लौ को छूना जरूरी नहीं है, लेकिन आवाम के लिए एहतियात इसी में है कि वो कान के लौ को छुएं और हाथ जितना मुनासिब खुला हो उतना ही खुला रखें, न बंद करें न यूं करें, बल्कि इस तरीके से क़िबला रुख, और पूरी नमाज के दौरान हत्तल इम्कान वो अपने आज़ा का रुख जो है वो क़िबला की जानिब करें। तो क्योंकि कुरान मजीद में हुक्म यही दिया गया है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द, मैंने तमाम तवज्जुहात को उस तरफ कर दिया, उस हस्ती की तरफ जो ज़मीन व आसमानों का बनाने वाला है। तो नमाज के बयान में मुख्तसर सा बयान आज भी हमने कर दिया है इजमाली। तफसीली बयान इंशाअल्लाह आगे उसका तरीका जो है वो अगली नशिस्त में हम बयान करेंगे। सवाल जवाब का वक्त हुआ चाहता है, किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, सवाल करने वाले मुफ्ती साहब पीछे बैठे हैं, कोई सवाल हो तो बताएं जी, जिसका कोई सवाल हो।